دنیا میں ہم ایک ایسی قوم ہے، پاکستان اور افغانستان میں رہنے والی، پاکستان کے پختونخوا میں رہنے والی اور افغانستان کے 40% آبادی، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ دنیا میں ہمیں برائی کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری اچائی تب ہوتی ہے جب ہمیں کوئی یوز کرتا ہے، ہم سے کسی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تب ہماری اچائی ہوتی ہے، ہماری تعریف ہوتی ہے، ہمیں سراہتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اور بعد میں پھر ہماری مثالیں دنیا کے سامنے دی جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی قوم بننا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے پشتون نہیں بننا، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے آپ کو اپنی زندگی سے بالا تر ہو کر اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہمیں برائی میں ہمیں اگزامپل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا تنازعہ یہ ایک کمپلیکس تنازعہ ہے، اور بہت عرصے سے یہ تنازعہ چل رہا ہے۔ دونوں طرف کی گورنمنٹ مسائل پیدا کر دیتی ہے، لیکن مسائل کا حل پھر اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور نہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اور عام شہریوں کی تباہی کر دیتے ہیں دونوں طرف سے۔ ہر سٹیٹ، ہر ریاست اپنے مقصد کے لیے اور اپنے گول کے پیچھے لڑ رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی سٹیٹ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ انسانوں کی جان چلی جائے گی، انسانیت خطرے میں آ جائے گی، یعنی انسانیت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہر سٹیٹ اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے، چاہے انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، چاہے انسانیت کے اوپر بربریت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر سٹیٹ اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر عام شہریوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو ہم نے ہمیشہ جذبات کے اوپر فیصلہ کیا ہے۔ جذباتی ہو کر اگر کسی نے ہماری تعریف کی ہے تو ہم جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیا ہے۔ تو دنیا میں ہماری جیسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب 2021 میں افغانستان میں طالبان رجیم آتا ہے تو اس رجیم کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ، اس وقت میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ جا کر طالبان کو سپورٹ کرتی ہے، اور طالبان کو لانے میں پاکستان کا پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور جب طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ جا کر وہاں چائے پیا کرتی تھی۔ پاکستانیوں نے طالبان کو لے کر آئے، طالبان کو آنے میں ان کی مدد کی، اور بعد میں ان کے ساتھ ملے بھی، اور اب وہی طالبان ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہترین کمیونیکیٹر ہے۔ کمیونیکیشن سکل دنیا کی بہترین سکل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سکل کمیونیکیشن سکل ہے۔ اسی کمیونیکیشن سکل سے دنیا میں امن بھی آ سکتا ہے، اور دنیا میں تباہی بھی آ سکتی ہے، جو کہ آج کل اس دنیا میں آگ پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کمیونیکیشن سکل کی وجہ ہے۔ تو اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہترین کمیونیکیٹر ہے، اور کمیونیکیشن سکل اس کی بہترین، بہت زبردست سکل ہے، یہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو جب
دنیا نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ آپ طالبان پرو طالبان ہیں اور آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی کمیونیکیشن سکل بہترین تھی، تو دنیا کی طاقتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے بہترین کردار ادا کیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تو پھر سے دنیا کی بڑی طاقتوں نے پاکستان کو دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا ریاست قرار دے دیا۔ تو یہ جو سو کولڈ ریجیم ہے، آپ کی جو حکومت ہے پاکستان کی، انہوں نے کیا کیا، ان کی کمیونیکیشن سکل اتنی گھٹیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو جب بھی طاقت کو اپنے آپ سے بچانا ہے تو آپ کو دو راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں، ایک کمیونیکیشن سکل سے اور دوسرا چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرے ریاستوں سے لڑنا تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ ہم دہشت گردوں کا سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جب سے یہ سو کولڈ ریجیم آئی جو پاکستان پر اب مسلط ہے، تو ان کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں تھی، تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تھے۔ تو انہوں نے دوسرا ایک راستہ اختیار کیا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ لڑے اور لڑ پڑے۔ جب یہ افغان طالبان کے ساتھ لڑے تو دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرتے، اور جب یہ طالبان کے ساتھ لڑے اور لڑنا شروع کر دیا تو وہ جا کر پاکستان مخالف ملکوں کے ساتھ ان کے گود میں بیٹھ گئے، جیسا کہ انڈیا اور اسرائیل کے گود میں بیٹھ گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے دو ملکوں کے اندر جو عام شہریوں کی تباہی کی پھیلائی ہوئی ہے، اور دونوں طرف پشتون ہیں، پشتونوں کی نسل کشی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اور اب بھی جنگ شروع ہے۔ کبھی فضائی حملے ہوتے ہیں افغانستان میں، اور کبھی افغانستان کے طالبان آ کر پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھے کہ نہ طالبان مر رہے ہیں اور نہ پاکستان کی ملٹری، نہ سیاستدان، نہ طاقتور لوگ مر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ بیچ میں برباد ہونے والا عام شہری ہے، ہم رہائشی ہے اس ملک کا رہنے والا، وہ تباہ ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان افغانستان کے ساتھ لڑ پڑا ہے اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ یہاں کوئی بھی ٹیررسٹ، چند لوگ ٹیررسٹ مارے ہوں گے، ٹیررسٹوں کے ہم خلاف ہے۔ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا جو مین مسئلہ ہے، جو ٹی ٹی پی کا ہے، 3 دفعہ مذاکرات ہوئے، ناکام رہے۔ ایک دفعہ قطر میں ہوا، دوسری دفعہ سعودی عربیہ میں ہوا، اور تیسری دفعہ ترکیہ میں ہوا۔ ان میں مین پوائنٹ یہ تھے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان روکے، اور طالبان کا موقف یہ تھا کہ یہ آپ کا اپنا داخلی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے اوپر مت ڈالے۔ تو یہاں دونوں سے سوال بنتے ہیں، ٹی ٹی پی کو تو نا آپ نے بنایا تھا، پاکستان نے بنایا تھا نا، تو یہ آپ کے ہاتھ سے کیسے چھٹ گئے؟ دوسری طرف بارڈر آپ کے کنٹرول میں ہے، تو آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ اور دوسرے طالبان سے اب سوال بنتا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا داخلی موضوع ہے، تو پوری دنیا کا یہی رول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرز کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ تو افغان طالبان اس بات کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ وہاں دہشت گرد ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد ہے، اور ٹی ٹی پی کا جو گروہ ہے یہ اب بی ایل اے کو بھی سپورٹ کرنے لگا ہے، اور بی ایل اے کو بھی ٹرین کر رہا ہے۔ یہ جو دہشت گرد گروپس ہے پاکستان کے اندر جو نقصان پہنچا رہے ہیں عام شہریوں کو، یہ اب انڈیا کے گود میں بیٹھ گئے ہیں، اور بیرونی طاقتوں کے گودوں میں بیٹھ کر وہاں سے ڈالر آ کر یہاں لوگوں کی تباہی کرتے ہیں۔
تو ان کے خلاف ایکشن لینا بہت لازمی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ڈیورنگ لائن کا ہے۔ ٹی ٹی پی کا موقف ہے اور افغان طالبان کا بھی یہی موقف ہے کہ پختونخوا ہمارا علاقہ ہے، اور یہ جو لائن ہے، بارڈر ہے، یہ بارڈر نہیں ہے، یہ ڈیورن لائن ہے، ایک عارضی پٹی ہے، اور اس کو ہم نہیں مانتے، طالبان بھی نہیں مانتے اور ٹی ٹی پی بھی نہیں مانتے۔ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مذاکرات کابل میں ہو رہے تھے، تو اسی وقت بھی ٹی ٹی پی کا موقف یہ تھا کہ آپ نے قبائل کو چھوڑنا ہے، قبائل میں کوئی آپریشن نہیں کرنا، قبائل سے پیچھے ہٹنا ہے، اور آپریشن سے پیچھے ہٹنا ہے، اور ڈیورن لائن کو آپ نے ڈیورن لائن ماننا ہے۔ ڈیورن لائن تو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا، پوری دنیا مانتی ہے۔ اگر انگریزوں نے کھینچا ہے، جس نے بھی کھینچا ہے، افغانستان والوں نے بھی غلطی کر کے یہ ڈیورن لائن کھینچا، اور بعد میں پھر پاکستان آ کر انہوں نے بھی غلطی کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ اس زمین میں تو ہم لوگ رہتے ہیں، قبائلی تو ہم ہے ہی، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، یا ہمیں افغانستان کے ساتھ ملنا ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ اب ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے آپ کو پاکستانی تصور کرتے ہیں، تو یہ ٹی ٹی پی کہاں سے ٹپکتے ہیں؟ نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، لیکن بندوق اٹھا کر آتے ہیں، عام شہریوں کو مارتے ہیں کہ قبائل کو چھوڑ دیں۔ ہم رہتے ہیں، ہماری سرزمین ہے، ہمیں فیصلہ کرنے دو، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ہماری مرضی ہوگی، یہ کسی طالبان اور کسی ملٹری کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہم سیاسی طور پر ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم قبائلی، ہم پختونخوا کے لوگ، ہم اپنا فیصلہ کریں گے، باہر سے کوئی طاقت آ کر ہمارا فیصلہ نہیں کرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے لڑنے والے، افغان طالبان ہو یا پاکستان فوج ہو، جب بھی لڑائی ہوتی ہے یہاں چند لوگ بیٹھ کر درمیان میں اور خوشیاں مناتی ہے، جشن مناتے ہیں، چند افغانستان کی سرزمین والے، افغانستان کے لوگ خوشیاں مناتی ہیں جب پاکستان کے عام شہری مارے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی چند لوگ ایسے ہیں، جب افغانستان میں عام شہریوں کے اوپر سٹرائک ہوتے ہیں، عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہاں یہ جشن مناتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تھوڑی سی شرم تو تم نے آنی چاہیے، کیونکہ آپ جانوروں سے بھی نیچے گر چکے ہو، اور ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے جو دونوں طرف پر دشمنی پھیلاتے ہیں۔ دونوں طرف میں ہم نے ریاستوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ ریاستوں کو اور طاقتور لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، بربادی کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بے رحمانہ تنقید جب اپنے لیڈران کے اوپر نہیں کرو گے، اپنی قیادت کے اوپر نہیں کرو گے، تو یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ بے رحمانہ تنقید کیجئے، نہ کہ اپنے ریاستوں کو سپورٹ کیجئے۔ دونوں طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر بھی طالبان ریجیم، یہاں پر بھی سو کولڈ ریجیم، دونوں طرف ڈکٹیٹرشپ، لیکن ہم ان کے پیچھے بھی اندھے پڑ چکے ہیں۔ ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہا ان لوگوں کے بھیجے میں کون سی دماغ ہے اور کس طرح دماغ ہے کہ اس طرح لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر پہلے سے آگ لگی ہوئی ہے، پاگلوں کو ہم نے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک پاگل آ کر بیٹھ گیا ہے، ذہنی مریض آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ذہنی مریض آ کر بیٹھ چکے ہیں، اسرائیل میں بھی ذہنی مریض بیٹھا ہوا ہے، افغانستان میں طالبان بھی ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے پھر بھی ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ اگر تم کسی کی جان لوگے کسی دوسرے ملک کی، تو ہم نے تمہاری سپورٹ کرنی ہے۔ ہم ایسے لوگ بن چکے ہیں، ایسا معاشرہ بن چکا ہے، ہمارے اوپر کئی عرصے سے یہ کام ہوا ہے، ان لوگوں کے دماغوں کے اوپر کام ہوا ہے،
ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کو سپورٹ کرو تاکہ وہ دوسرے انسانوں کی جان لے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، چاہے امریکہ ہو جہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، اسرائیل ہو وہاں پر بھی آپ جمہوریت کا نام دیتے ہیں، پاکستان ہو، افغانستان ہو، جیسے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرنے کے پیچھے لگ چکے ہیں. تو خدا را لوگوں کی جان لینے سے بہتر ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، ان کے اوپر بے رحمانہ تنقید کرو، ان کو کبھی طاقت ور مت بناؤ، ان کو اتنی طاقت کبھی مت دینا کہ یہ کسی انسان کی جان لے، انسانوں کی تباہی کرے. اور جتنا بھی ظلم ہوتا ہے، میں پاکستانی اسٹیٹ کو کہنا چاہتا ہوں، طالبان کا خاتمہ کرنا ہے تو طالبان کے ساتھ لڑے، نہ کہ عام شہریوں کے ساتھ. عام شہریوں کی تباہی من برپا کرے، یہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. اور اپنے کمیونیکیشن سکل کو بہتر کریں تاکہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے اپنے آپ کو بچا پاؤ. طاقت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے سے بہتر ہے اپنے کمیونیکیشن سکل کو بہتر کرو. جس کی کمیونیکیشن سکل بہتر تھی، جو دنیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، اس کو تو تم نے جیل میں ڈال دیا. اور آپ کی کمیونیکیشن سکل اس طرح گھٹیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ بچا نہیں سکتے. اب آپ نے چاپلوسی کرنی شروع کر دی ہے. اور افغانی طالبان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ظلم برپا کیا ہے، جبر کیا ہے، تو اس سے ذرا باہر نکلے. افغانستان کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اس طالبان رجیم کو سپورٹ کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ، ختم ہو جاؤ. جس طرح ظلم ہوتا ہے اور جتنے بھی مسائل آپ کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا ایک سمپل سلوشن ہے. اس کا سلوشن اونلی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. اور جمہوری لوگ آ کر ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایسی طالبان رجیم مسائل تمہارے لیے پیدا کریں گی. دنیا میں کوئی طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اسی لیے اگر یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو تم خوشیاں مناتے ہو. خوشیاں منانے سے پہلے آپ اپنے لیڈران اور اپنے رجیم کے اوپر تنقید کریں، اپنے رجیم کو پریشرائز کریں کہ یہاں جمہوریت ہونی چاہیے. طالبان ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جمہوریت اور لیگل طریقے سے آنا چاہیے، نہ کہ ڈکٹیٹرشپ کے طور پر. تو افغانستان کے لوگوں، یہ لوگ تمہیں برباد کر دیں گے. بربادی کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. تو اسی لیے اس رجیم کو سپورٹ کرنے سے بہتر ہے اس رجیم کے اوپر بے رحمانہ تنقید کرو. اور پاکستان کے لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ بے رحمانہ تنقید کیجیے اپنے لیڈران اور اپنے ملٹری کے اوپر، تاکہ تم بچ جاؤ. ورنہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، کبھی تمہیں جینے نہیں دیں گے. تھینک یو.